اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ خواتین و حضرات، جمعہ اور ہفتہ سوال و جواب کے لیے ہوتا ہے، آپ اور ہم جانتے ہیں۔ ان 2 دنوں میں ہم کیا کرتے ہیں کہ آپ کی جانب سے آئے ہوئے سوالات کو جمع کرتے ہیں، یکجا کرتے ہیں اور ان سوالات کو بالترتیب پیش کرتے ہیں مفتی صاحب کی خدمت میں، ان سے حاصل کرتے ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں اپنے لیے رہنمائی۔ پیر، منگل، بدھ اور جمعرات، ان 4 دنوں میں قرآن کریم کے مختلف آیات پر ہمارے ملک کے جید علماء گفتگو فرماتے ہیں اور قرآن کریم کے علوم ہم تک منتقل کرتے ہیں، ہمیں بتاتے ہیں کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں کہاں دیکھنا چاہتے ہیں اور ہمیں کیسا دیکھنا چاہتے ہیں۔ کچھ سوالات ہم یہاں پاکستان کے مختلف شہروں میں کھڑے ہو کر وہ بھی تیار کرتے ہیں ان 2 دنوں میں پروگرامز جو ہوتے ہیں ان میں پیش کرنے کے لیے، اور ان سوالات کے بھی جوابات مفتی صاحب عطا فرماتے ہیں۔ اور خواتین و حضرات، ہمارے آج کے معزز مہمان محترم مفتی ارشاد احمد اعجاز صاحب، پورا ملک آپ سے واقف ہے، پیام صبح میں تشریف لاتے ہیں اور ہمارے آپ کے پوچھے ہوئے سوالات کے جوابات عطا فرماتے ہیں۔ ایک دنیا کو آپ نے بہت قریب سے دیکھا، دنیا کا سفر کیا، عہد کا لمس آپ کی گفتگو میں، فارغ التحصیل ہیں آپ دارالعلوم کراچی سے۔ مفتی ارشاد صاحب کو خوش آمدید کہتے ہوئے پروگرام کا آغاز سورہ فیل سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَدْلِيلٍ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ صدق اللہ العظیم۔ تم نے دیکھا نہیں کہ تمہارے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ کیا اس نے ان کی تدبیر کو اکارت نہیں کر دیا اور ان پر پرندوں کے جھنڈ بھیج دیے جو ان کے اوپر پکی ہوئی مٹی کے پتھر پھینک رہے تھے؟ پھر ان کا یہ حال کر دیا جیسے جانوروں کا کھایا ہوا بھوسا۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم مفتی صاحب کی خدمت میں آج کے پروگرام کے حوالے سے پہلا سوال، مفتی صاحب یہ فرمائیے کہ یہ سوال ہے سرفراز صاحب کا گلگت سے۔ سوال ان کا یہ ہے کہ یہ تو ہر مسلمان کو معلوم ہے کہ تمام انبیاء اکرام علیہم السلام پر ایمان لانا ضروری ہے، لیکن کیا تمام انبیاء کا درجہ ایک ہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ دیکھیں، ایمان لانے کی حد تک تمام انبیاء پہ اجمالی ایمان لانا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ اجمال و تفصیل دونوں کے ساتھ ایمان لانا وہ ضروری ہے۔ اور جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ کیا انبیاء کا درجہ ایک ہی ہے، تو قرآن کریم اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود بیان فرما چکے ہیں، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، کہ ان انبیاء میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے کچھ کو کچھ پر فضیلت دی ہے۔ بعض انبیاء ہیں جن کو اولو العزم انبیاء میں شمار کیا جاتا ہے، اور بعض انبیاء ایسے ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا درجہ دیا، ان کو باقاعدہ کتاب عطا فرمائی۔ بعض انبیاء ایسے ہیں جن کو الگ کتاب نہیں دی،
وہ دوسرے نبی کے ساتھ معاون و مددگار کے طور پہ ہے، جیسے کہ حضرت ہارون علیہ السلام. تو اس کے اندر دو باتیں ہمیں سمجھنی چاہیے. ایک تو یہ کہ ان کے درمیان درجات ہیں، فرق ہے، لیکن نبی ہونے کے ناطے نبوت کا جو اللہ نے ان کو منصب عطا فرمایا ہے اس کے ناطے سب پر ایمان لانا ضروری ہے. جو بھی اللہ کے نبی ان پہ ایمان لانا، ان کو معصوم سمجھنا، ان کی تعظیم ہم پر ضروری ہے. کسی بھی نبی کی توہین، ان کی تنقیص اگر انسان اس طرح سے کرتا ہے کہ ان کی نیت ہو تو وہ کفر ہے. دوسری بات جو ہمیں اس میں سمجھنی چاہیے کہ انبیاء کرام کے درمیان جو درجات ہیں، جو فضیلت کا فرق ہے، اس کو لگ کر اس کے پیچھے پڑھ کے بیان کرنا اس کو پسند نہیں کیا گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ مجھے حضرت یونس پر فضیلت مت دو. تو اس کی تشریح میں مفسرین محدثین نے یہ بات لکھی ہے کہ اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت یونس علیہ السلام سے افضل نہیں ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سارے انبیاء سے افضل ہیں، انبیاء کے سردار ہیں. اور علامت کے طور پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج پہ جب آپ تشریف لے گئے تھے تو انبیاء کی امامت بھی فرمائی تھی. مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہاں پر یہ ہے کہ جب بسا اوقات لوگ اس طرح کرتے ہیں کہ ہمارے نبی ایسے ہیں اور فلاں نبی ایسے ہیں، جس کے لیے ہم ایک تعبیر یہ کرتے ہیں کہ اصل مراد اس سے یہ تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کسی اور نبی کی توہین کر کے نہ کی جائے کہ فلاں نبی تو ایسے تھے ہمارے نبی ایسے ہیں، فلاں نبی ایسے تھے ہمارے نبی ایسے ہیں. یوں نہ کریں. آپ یہ کہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سارے انبیاء کے سردار ہیں، سب سے بڑے ہیں، باقی سارے انبیاء واجب الاحترام ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو مختلف درجات دیے، مختلف منصبوں پہ رکھا، مختلف کام لیے. تو اس لحاظ سے اگر ہم دیکھیں انبیاء میں درجات کا فرق ہے، بالکل ہے. لیکن کیا ہمیں یہ ہمارے لیے روا ہے کہ ہم اس فرق کو اتنا بیان کریں کہ جس میں گویا کہ کسی نبی کی ایک درجے میں توہین محسوس ہوتی ہو یا بہت ہی کم درجہ محسوس ہوتا ہو؟ یہ کرنا جائز نہیں ہے. مطلق فضیلت بیان کرنا کہ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام ابو الانبیاء ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء کے سردار ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور العزم انبیاء میں سے ہیں، اس کے بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں. یہ تو قرآن کریم نے خود بھی بیان کیا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض. آپ نے بالکل وضاحت سے بیان فرما دی بات. لیکن مفتی صاحب، قرآن کریم میں یہ سورہ بقرہ میں لا نفرق بین احد من رسلی بھی آیا ہے. جی، تو ذرا اسے واضح کر دیجیے. وہ لا نفرق بین احد من رسلی کہ ہم ہر نبی پر ایمان لاتے ہیں. اصل میں یہ اہل کتاب ان کے درمیان فرق نہیں کرتے. جی، ہم اس میں تفریق نہیں کرتے. یعنی یہاں پہ کیا مراد تھی کہ جو بنی اسرائیل کے لوگ تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر توریت میں بھی موجود ہے، انجیل میں بھی موجود ہے، مگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی نہیں مانتے تھے وہ. جی. اسی طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے امت کو تلقین کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ یہ کہہ دیجئے کہ ان اول الناس بابراہیم الذین اتبعوہ ھذا النبی. ابراہیم علیہ السلام کا نام تم لوگ لیتے ہو، تو اصل حقدار تو ہم ہیں. ہم کسی نبی میں کوئی درجات میں نبی ہونے کی حیثیت سے فرق نہیں کرتے کہ یہ نبی ہے یہ نہیں ہے اور ہمارے نبی اصل ہے اور باقی سب غلط ہے. ایسا فرق نہیں کرتے. لیکن یہ والا فرق جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تلک الرسل فضلنا مرائے میں بیان فرمایا، اس سے وہ نفی مراد نہیں ہے، بلکہ اس سے ایمان والی نفی مراد ہے، توہین والی نفی مراد ہے کہ نہ تو ہم کسی نبی پر ایمان لانے نہیں رکھتے. ہمارا عمل یہ نہیں کہ ہم کسی نبی پر ایمان نہ رکھیں جیسا کہ تمہارا عمل ہے اہل کتاب، اور نہ یہ ہے کہ ہم انبیاء کی توہین کرتے ہیں. چنانچہ اس بات پر علماء کرام کا اتفاق ہے کہ ہر نبی کی تعظیم، ہر نبی کی تکریم، ان کو معصوم سمجھنا یہ ضروری ہے، لازم ہے، فرض ہے. اور کسی بھی نبی کی توہین، کسی بھی نبی کی بے توقیری کرنا یہ گناہ ہے اور کفر تک چلا جاتا ہے معاملہ. اسی وجہ سے آپ دیکھیں کہ ہمارے یہاں یہ قانون بھی ہے، یہ موجود ہے اور اسلام کی پوری روایت چلی آ رہی ہے کہ ہمارے یہاں انبیاء کرام کے نام، ہمارے یہاں موسیٰ نام لوگ رکھتے ہیں، آدم نام رکھتے ہیں، عیسیٰ رکھتے ہیں، ہارون رکھتے ہیں. بنی اسرائیل کے انبیاء کے نام پہ نام رکھے جاتے ہیں، بنی اسرائیل کے انبیاء سے محبت کی جاتی ہے. یہ مراد لا نفرق بین احد من. ہم کسی نبی میں اس لحاظ سے کوئی تفریق نہیں کرتے کہ وہ نبی ہیں، ہمارے سر کا تاج ہیں. ہاں، اتباع کرنا، تفصیلی ایمان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ ضروری ہے، باقی انبیاء پہ تفصیلی ایمان ضروری نہیں. تفصیلی ایمان سے مراد ہے کہ جو وہ کچھ لائے ہیں، جو انہوں نے احکام دیے ہیں، ان سب پر عمل کرنا، اس کے مطابق چلنا. وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم چونکہ امتی ہیں، لہٰذا آپ ان کے لائے ہوئے احکام پر عمل پیرا ہونے کے پابند ہیں. لیکن نبی ہونے کی حیثیت سے ایمان تمام انبیاء پہ رکھنا ضروری ہے، تمام انبیاء پہ رکھنا فرض ہے. حتیٰ کہ علماء نے یہ تک لکھا ہے کہ اگر کسی شخصیت کے بارے میں یہ بات واضح نہیں ہے، قرآن میں ذکر نہیں آتا مثلا کسی شخصیت کا، لیکن کچھ تاریخی حوالے یہ ملتے ہیں کہ شاید یہ نبی ہوں، اور کچھ تاریخی حوالے اس بارے میں خاموش ہیں، تو ان کی بھی کوئی توہین نہ کرے آدمی. زیادہ سے زیادہ یہ لکھ دے کہ ان کا نبی ہونا غیر یقینی ہے، لیکن چونکہ امکان ہے لہٰذا ہم ان کی توہین نہیں کریں گے، چونکہ انبیاء کی توہین کرنا بہت بڑا جرم ہے.
چنانچہ ہمیں بہت سارے حضرات کی تحریر ملتی ہے کہ بعض شخصیات کے بارے میں تاریخی طور پہ کہا گیا کہ شاید وہ نبی ہیں، شاید وہ نبی نہیں ہیں. تو ہمارے علماء زیادہ سے زیادہ یہ لکھتے تھے کہ ان کا نبی ہونا متیقن نہیں ہے، یقینی نہیں ہے، لہٰذا ہم ان کو یقینی طور پہ تو نبی نہیں کہہ سکتے. البتہ چونکہ ان کے بارے میں ایک روایت یہ بھی ملتی ہے، ایک تاریخی طور پر ایک بات ملتی ہے، لہٰذا ہم ان کی تعظیم کریں گے، ان کو توہین آمیز الفاظ سے یاد نہیں کریں گے، بس اتنا لکھ دیں گے کہ ان کے بارے میں کچھ لوگوں نے نبی ہونے کا کہا ہے اور یقینی بات نہیں ہے، لیکن ٹھیک ہے، بس ہم ان کو اس طرح سے تعظیم کر لیں گے. اس سے ہمیں ایک اور نقطہ بھی معلوم ہوتا ہے نق صاحب. آج دیکھیں کہ آج تو توہین رسالت یا توہین انبیاء کا جو معاملہ ہے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی تک معاملہ نہیں بلکہ دوسرے انبیاء کی بھی جو توہین ہوتی ہے وہ دنیا کے بہت ساری تہذیبوں میں عام بات ہے. اور اس پر افسوسناک بات یہ ہے کہ سب سے زیادہ اس کام میں جو آگے ہیں وہ بنی اسرائیل ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کرتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کرتے ہیں، فلمیں بناتے ہیں، اس میں پتہ نہیں کیا کچھ دکھاتے ہیں یہ لوگ. تو یہ ہمارا دین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو ہم تک دین پہنچا اور ہمیں جو تعلیم سیکھی کہ لا نفرق بین احد من رسلہ، ہم ان کے درمیان تفریق کر کے ایسا نہیں کریں گے، سب پر ایمان لائیں گے، سب کی تعظیم کریں گے. آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے نبی ہیں، ہم چونکہ ان کی امتی ہیں، ان پر ہم ایمان بھی لائیں گے، ان کی تعظیم بھی کریں گے، ان کی اطاعت بھی کریں گے. باقی انبیاء کی اطاعت ہم پہ فرض نہیں ہے، اطاعت ہمارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرض ہے، چونکہ ہم ان کے امتی ہیں، لہذا ایمان ان پر اس معنی میں تفصیلی ایمان ہے. تو یہ ان دونوں آیتوں کی کہ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض لا نفرق بین احد کی، یہ اصل میں جو ہے وہ اس کی تشریح ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ڈاکٹر سلمان ہاشمی صاحب کا سوال ہے لاہور سے، بہت زبردست سوال ہے. ڈاکٹر صاحب پوچھ رہے ہیں آپ سے کہ مفتی صاحب، اب تک کی تمام تر سائنسی ترقی کے باوجود انسان نے لافانی ہونے کا دعویٰ نہیں کیا. وہ موت کو شکست دینا چاہتا ہے لیکن تاحال ایسا نہیں ہو سکا، لیکن اس کے باوجود حیات بعد الموت پر مادہ پرست انسانوں کو یقین نہیں ہے. قرآن کریم اس بارے میں کیا فرماتا ہے؟ انیق صاحب، یہ جو بعث بعد الموت ہے کہ موت کے بعد دوبارہ اٹھنا، یہ ایک الگ بحث ہے. جی. اور اس دنیا کی زندگی کو جاویداں کر لینا اور اس کو طویل کر لینا، یہ ایک الگ کوشش ہے اور انسان اس کے لیے لگا ہوا ہے. قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 2-3 جگہ پہ یہ بات فرمائی ہے کہ وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاتٍ. جی. تو زمانے سے انسان اس بات کے لیے کوشاں رہا ہے کہ میری زندگی ہمیشہ رہے. تو یہ بات تو طے ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما چکے ہیں کہ اَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِككُمُ الْمَوْتُ، تم کہیں پر بھی ہو تمہیں موت ضرور آ پکڑے گی. تو اللہ تعالیٰ نے موت اس کائنات کے اندر ایک ایسی حقیقت بنائی کہ جس کا انکار کوئی نہیں کر سکتا. بہت زیادہ کوئی کوشش کر لے گا، اس کو تھوڑا مؤخر کر دے گا، لیکن یہ سمجھے کہ وہ دنیا موت سے ٹل جائے، تو یہ ایک ابدی حقیقت ہے، اس سے تو کوئی انکار نہیں کرتا. اسی لیے قرآن کریم میں موت کے لیے یقین کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے. وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، مراد ہے یہ موت. اب سوال یہ ہے کہ اگر ایک شخص اس دنیا کے بارے میں اس کو یقین ہے کہ مجھے موت آنی ہے، تو کیا وہ یقین سے اس موت کے نتیجے میں آخرت کے ایمان پر بھی ایمان لائے گا؟ تو یہ بات ذہن میں رکھے کہ یہ دونوں چیزیں آپس میں ایسی مربوط نہیں ہیں کہ اگر کسی کو یہ یقین ہے کہ مجھے موت آنی ہے تو اس کے نتیجے میں وہ لازمی طور پہ آخرت کے پر ایمان لائے. آخرت کا علم جو ہے وہ ہمیں نبی بتاتے ہیں، اسی لیے قرآن کریم میں آخرت کے پر ایمان پر بڑا زور دیا گیا ہے. وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، یعنی انسان کو نبی پر ایمان لانے کے بعد جن حقائق کا ادراک کرنا ہوتا ہے، جن چیزوں پر ایمان لانا ہوتا ہے، اللہ کے وجود پر ایمان لانے کے ساتھ ساتھ جو دوسرا ایمان ہے وہ آخرت پر ایمان لانا ہے. کہ اس کو یہ یقین ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے کہ اس دنیا میں جب ہم اپنی زندگی بتا دیں گے، مر جائیں گے، تو اس کے بعد ہم پھر ایک ابدی فنا میں نہیں جا رہے ہیں، بلکہ اس کے بعد ہم ایک اور زندگی میں وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، برزخ کی زندگی ہے، اس کے الگ احوال ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائیں. پھر اس کے بعد ایک اور زندگی ہے جب قیامت کا سور پھونکا جائے گا اور قیامت برپا ہوگی اور سور پھونک کے اٹھایا جائے گا، تو وہ ایک الگ زندگی ہے، لیکن اس تک لوگ نہیں جاتے. یہ مشرکین مکہ کا بھی یہ مسئلہ تھا، آج کے دور کے بھی بہت سارے لوگوں کا یہ مسئلہ ہے، خصوصاً جو ایتھیسٹ ہیں، منکر خدا ہیں، تو وہ تو چونکہ خدا کو ہی نہیں مانتے، تو لہٰذا وہ سمجھتے ہیں کہ بس جو مر گئے بس ختم، جیسے ہماری کوئی زندگی اس کے علاوہ ہے ہی نہیں. یعنی کہ وہ موت کو ایک ابدی فنا کا ذریعہ اور سبب سمجھتے ہیں، جبکہ موت ایک ابدی فنا کا ذریعہ نہیں ہے. ہمارے یہاں جتنے بھی ہمارے علماء ہیں، مفسرین ہیں، حتیٰ کہ جتنے ایمان لانے والے لوگ ہیں، حتیٰ کہ وہ دوسرے انبیاء پہ بھی ایمان لانے والے لوگ جو صحیح ایمان لاتے ہیں، ان کا تصور یہ ہے کہ اس دنیا میں اگر ہم مر جاتے ہیں تو یہ ابدی فنا نہیں ہوتی،
بلکہ اس کے بعد ہم کسی اور زندگی میں چلے جاتے ہیں جو اس سے بالکل مختلف ہے۔ اب وہ زندگی کیا ہے؟ تو ہمارے دین نے تو 3 زندگیاں بڑی واضح بتا دی، اس دنیا کی زندگی، برزخ کی زندگی، اور پھر جب اللہ کے ہاں ہم جب پیش ہو جائیں گے وہ زندگی۔ تو اس کے پر ایمان کیسے لائیں؟ اس پر ایمان لانے کا واحد طریقہ یہ ہوتا ہے کہ انسان اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے۔ اگر نبی پر ایمان نہ ہو تو آخرت پر ایمان نہیں ہو سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ آخرت کی کوئی دلائل واقعی ہمارے سامنے نہیں ہوتے، چونکہ آخرت تو ابھی برپا ہی نہیں ہوئی ہے، ہمیں کیسے معلوم ہوگا کہ ہمیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے؟ ظاہری دلائل تو یہ لگتے ہیں کہ بھئی مرنے کے بعد تو کوئی زندہ ہوا ہی نہیں آج تک، کوئی اور زندگی کیا، ہمیں کیا معلوم۔ اسی وجہ سے آخرت پر ایمان لانا نبی پر ایمان لانے کے ساتھ ساتھ ایک عقیدے کا مسئلہ ہے، اور اس کے پر ایمان لانا ضروری ہوتا ہے، اور اس بات کے ساتھ کہ ہمیں ایک دن اللہ کے آگے اٹھنا ہے۔ اور قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب ان لوگوں کی جو کہ ناپ تول میں ڈنڈی مارتے ہیں، تو ان کے لیے جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک ڈرانے کی بات کی تو یہ فرمایا کہ الا یظن اولئک انہم مبعوثون لیوم عظیم، ان کو یہ گمان نہیں ہے کہ یہ کسی ایک دن اٹھائے جائیں گے بڑے دن کو۔ تو بڑے دن اٹھائے جانا اور اس دن حساب ہونا اور اس دن صحیح معنوں میں کامیابی اور ناکامی کے فیصلے ہونا، یہ حقیقت، یہ تصور جو ہے یہ خالصتاً مذہب کا اور دین کا تصور ہے۔ اس کو اپنانے کے لیے ایمان لانا ضروری ہے، اگر ایمان نہ ہو تو یہ تصور ناقص ہوتا ہے، یہ لوگوں کا تصور نہیں ہو سکتا۔ اس وجہ سے منطقی طور پر جب ایک شخص موت کو تو دیکھ رہا ہے کہ بھئی کوئی دنیا میں زندہ نہیں، سب مریں، تو لا محالہ اس کو موت کو تو ایک ابدی حقیقت ماننا ہی پڑتا ہے۔ اس سے انکار کرنے والا آدمی دنیا میں بے وقوف کہلاتا ہے۔ اس جبر کی وجہ سے وہ اس کو ماننے کو تیار ہوتا ہے کہ بھئی یہ تو میں نے آج تک دنیا میں نہ دیکھا نہ سنا کہ کوئی آدمی ہزاروں سال سے زندہ ہو، لیکن یہ کہ مرنے کے بعد دوبارہ کوئی زندگی ملے گی، اس کا کوئی عقلی تصور ہو یا اس کی عقلی دلیل ہو، تو وہ ہمارے سامنے سوائے اس کے کہ نبی بتاتے ہیں کچھ نہیں ہوتی۔ اس لیے اس ایمان کا لانا ضروری، اسی لیے کہ جب ایک آدمی کا ایمان اللہ پہ کمزور ہوتا ہے تو بدیہی طور پر، لازمی طور پر اس کا ایمان آخرت پر بھی کمزور ہوتا ہے، چونکہ آخرت جو ہے وہ تو ہے ہی اللہ کا دن، مالک یوم الدین۔ تو جب اللہ پر ایمان نہیں ہے تو آخرت پر ایمان نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے ہمارے یہاں بہت سارے وہ جتنے بھی ایتھیسٹ ہیں، وہ لوگ جو کہ خدا کو نہیں مانتے، وہ موت کا تو انکار اس لیے نہیں کرتے کہ موت ایک سامنے دیکھی ہوئی چیز ہے، آخرت کا انکار اس لیے کر دیتے ہیں کہ آخرت تو ان کو دیکھی ہوئی چیز نہیں ہے، تو جو چیز وہ نہیں دیکھی ہوئی ہوتی اس پر وہ انکار کرتے ہیں۔ اور یہ انکار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پچھلی جو اقوام تھیں، یعنی کہ فرعون کیا تھا، فرعون کے اگر حالات جو اللہ نے قرآن کریم میں بیان فرمائے، وہ تو نہ خدا کو مانتا تھا، نہ کسی کو کہتا تھا میں ہی انا ربکم الاعلیٰ، لیکن جب اللہ نے ایک آزمائش سے اس کو گزارا، الف کی طرح سیدھا ہو گیا، اور اس نے کہا کہ آمنت برب ہارون و موسیٰ، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اب میں ایمان لاتا ہوں، وہ رب جو موسیٰ بتاتے ہیں، یہ نہیں کہ اللہ پر ایمان لاتا ہوں، کہتے جو موسیٰ بتاتے ہیں میں مانتا ہوں آج، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا اب ختم ہو گیا معاملہ، الانا وقد عصیت قبل۔ تو یہ اسی وجہ سے بہت سارے مفسرین نے اس تفسیر میں کہ الذین یؤمنون بالغیب، بن دیکھی چیز پر ایمان لانا، اس سے مراد یہی لی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان کے بعض حقائق ایک پردہ غیب کے پیچھے رکھے ہیں، لیکن وہ پردہ غیب ایسا نہیں ہے کہ انسان کا اس سے ادراک نہ کر سکتا ہو، دوسرے دلائل سے اس تک نہ جا سکتا ہو، چنانچہ تصور خدا، تصور آخرت اس پردے کے پیچھے ہیں۔ اب اگر ایک آدمی، اور چنانچہ آج کے لبرل جو ہمارے یہاں جو ایک موومنٹ ہے، یہ اس کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ چیزیں جو پردہ غیب کے پیچھے ہوتی ہیں اس کو سائنس کی بنیاد پر پرکھنے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ سائنس کا نام ہی موجودات کے علم کا ہے، جس کے اندر 2 اور 2 4 ہوتا ہے۔ تو جب سائنسی وجوہات سے دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ کو سمجھ میں نہیں آتا، تو آپ اس کا انکار کرتے ہیں۔ تو اس پروگرام میں پہلے بھی اس موضوع پہ بات ہو چکی ہے کہ اگر ہمیں سائنسی بنیاد پر کوئی چیز سمجھ میں نہیں آ رہی تو ہمیں انکار کرنے کے بجائے اس کو سمجھنے کی کوئی دوسری میتھڈالوجی ڈھونڈنی چاہیے کہ دنیا میں ہزاروں سالوں سے مذہب چلا آ رہا ہے، اور اگر کوئی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ مذہب ایک بیوقوفی کا نام ہے، تو ہزاروں سالوں سے مذہب کا انکار کرنے والے لوگ نئے ہیں، مذہب کا اقرار کرنے والے لوگ پرانے ہیں۔ تو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ جو نئے لوگ ہیں وہ صحیح ہیں، جو پرانے تھے وہ غلط ہے، ہو سکتا ہے نئے لوگ بیوقوف ہوں اور وہ بات ہی نہیں سمجھ رہے ہوں۔ اس کی وجہ یہ کہ انہوں نے پرکھنے کا معیار ہی ایک بنا رکھا ہے، تو پرکھنے کے معیار کو وسعت دینے کی ضرورت ہے، ذہن کو فراخ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ایمان اس کے اندر آئے۔ اور آخری بات انیق صاحب یہ انک لا تہدی من احببت، اگر اللہ نے کسی کے نصیب میں ہدایت نہیں لکھی ہے تو اضلہ اللہ علی علم وختم علی سمعہ وقلبہ وجعل علی بصرہ غشاوہ، اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کا علم دے کر بھی گمراہ کر دیتا ہے، ان کی آنکھوں پہ ہر چیز پہ مہر لگ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فمن یہدیہ من بعد اللہ، تو بس اللہ تعالیٰ پناہ میں رکھیں اس طرح کے لوگوں سے کہ جو ان تصورات کو نہیں مانتے۔
دراصل سوال یہ تھا کہ موت پر اگر یقین رکھتے ہیں تو آخرت پہ کیوں نہیں رکھتے؟ تو میں نے اس میں سے بھی عرض کر رہا تھا کہ موت چونکہ سامنے کی چیز ہے، اس میں اور آخرت میں کوئی ایسا منطقی ربط نہیں ہے کہ جو اس پر یقین رکھے لازماً اس پہ بھی رکھے، وہ تو ایک ایمان کا حصہ ہے، ایمان کا وہ ہمیں بتایا جاتا ہے نبی کے ذریعے۔ جی ہاں بالکل، اور قرآن کریم اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمودات سے بالکل بات واضح ہے کہ اٹھایا جائے گا ہمیں، بالکل اٹھایا جائے گا، اور پھر اعمال نامہ ہمیں دیا جائے گا ہمارا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اللہ تعالی ہمارا حساب کتاب آسان کر دے، آسانی سے کرے، رحمت فرمائے، رحمت فرمائے۔ کیا اسلام میں محض انسانی بنیادوں پر خدمت کی گنجائش موجود ہے اور اختلاف مذہب کے باوجود خدمت انسانیت باعث اجر ہے؟ عبداللہ صاحب پنڈی سے۔ دیکھ صاحب، خدمت انسانیت ہی نہیں، جانوروں کی خدمت بھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر ذی روح میں، جس کے لیے ایک لفظ استعمال کیا، جگر والی چیز، جگر والی چیز سے مراد ہوتی ہے جانور، انسان، اس کی خدمت میں، اس کا خیال رکھنے میں اجر ہے۔ یعنی اس سے مراد مفسرین نے لکھا ہے کہ اگر انسان رحمت اور شفقت کا معاملہ جانوروں کے ساتھ بھی کرتا ہے، کتے کے ساتھ کرتا ہے، بلی کے ساتھ کرتا ہے، انسانوں کے ساتھ کرتا ہے، اس پہ اجر ہے۔ اصل اس سوال میں ایک تفصیل ہے، اصل میں جو آج کل ایک تھوڑا سا اس سوال کے اندر ایک مشکل ہے جس کی طرف انہوں نے اشارہ کیا ہے۔ ہمارے سامنے سوال یہ ہے کہ اگر ایک انسان، ایک مسلمان ہے مثلاً، وہ ایک مسلمان انسانوں کی خدمت کرتا ہے بغیر کسی تفریق کی، کہ اگر کوئی ضرورت مند آتا ہے، کوئی بیمار میرے پاس آتا ہے، میں اس کا علاج کروں گا، وہ چاہے مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، تو ایسا کرنا کیسا ہے؟ اس کا جواب ہے کہ ایسا کرنا باعث اجر و ثواب ہے، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی بھی ایسا شخص کو، ایسی چیز کو، ایسی حیات رکھنے والی چیز کی خدمت کرتا ہے تو اس میں اس کو اجر ملتا ہے۔ تو اس میں پرندوں کی خدمت پر اجر ہے، جانوروں کی خدمت پر اجر ہے، حشرات کی خدمت پر اگر کہیں تکلیف ہو رہی ہے ان کو تو ہٹانے میں اجر ہے، تو انسانوں کی خدمت میں بھی اجر ہے۔ دوسرا یہاں پر ایک سوال آ کے کھڑا ہوتا ہے کہ جو بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ میرا مذہب انسانیت ہے، اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد یہ اگر لیتے ہیں کہ بھئی میں جب خدمت کرتا ہوں لوگوں کی بیماریوں اور اس فیلڈ میں، تو میں پھر یہ نہیں دیکھتا کہ کون میرے پاس آ رہا ہے، میں یہ دیکھتا ہوں اگر اللہ کا ایک بندہ ہے، مخلوق ہے خدا کی، وہ ضرورت مند ہے، میرے پاس آئے گا تو میں اس کی مدد کروں گا۔ انسانی تاریخ میں مسلمانوں کے ایسے حالات ملتے ہیں کہ مسلمان اس طرح کی چیز کرتے تھے۔ خود خلافت راشدہ کا واقعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، جب انہوں نے دیکھا کہ ایک بوڑھا شخص تھا، وہ بازار میں ضرورت کے تحت ہاتھ پھیلاتا پھر رہا ہے، تو پوچھا یہ کون آدمی ہے؟ انہوں نے، اس نے کہا میں امیر المومنین میں یہودی ہوں، اور میں جو سرکاری ٹیکس مجھ پر لگا ہے وہ بھرتا ہوں، اب مجھ سے کمایا نہیں جاتا تو مانگ کے بھرتا ہوں۔ تو انہوں نے جا کے فوراً اعلان کروایا کہ آئندہ سے جتنے بھی ایسے لوگ ہیں ان کا سب کا جزیہ معاف ہے، اور فرمایا کہ جب انہوں نے اپنی جوانی میں ہمیں جزیہ دیا تو ہم ان کو بڑھاپے میں بے آسرا نہیں چھوڑیں گے۔ تو یہ جو تصور ہے، اگر کوئی شخص انسانوں کی خدمت اس نیت سے کرتا ہے کہ انسان اللہ کی مخلوق ہے، تو کیا وہ دین کی تعلیم کی مخالفت کر رہا ہے؟ کیا ہم یہ کہیں گے کہ یہ آدمی ان لوگوں کی خدمت کر رہا ہے جو مسلمان نہیں ہے، خدا کے دشمن وغیرہ ہیں؟ اس کا جواب ہے ایسا نہیں ہے ہمارے دین میں تصور۔ ہمارے دین میں ہے کہ ان کی خدمت کی جائے گی، ان کا خیال بھی رکھا جائے گا، اگر وہ ضرورت مند ہیں ان کی ضرورتیں پوری کی جائیں گی۔ فقہاء کرام نے اس کے اوپر پورے ابواب لکھے ہیں کہ اگر ایک مسلمان معاشرے میں غیر مسلم رہتے ہیں تو ان کے کن کن حقوق کا خیال رکھا جائے گا، جس چیز کی مسلمانوں نے ان کو ضمانت دی ہے وہ ضمانت ادا کرنے کے پابند ہوں گے، ان کی اگر ان کی جو عبادت گاہیں ہیں وہ محفوظ ہوں گی، ان کا جو طرز ہے اپنا زندگی کا گزارنے کا، گزر بسر کا، اس میں ان کو تحفظ دیا جائے گا۔ اس پس منظر سے اگر کوئی شخص خدمت کرتا ہے غیر مسلموں کی بھی تو اس کی گنجائش ہے۔ ایک اور تصور ہمارے یہاں آیا، وہ لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم کسی مذہب کو نہیں مانتے، ہم تو سمجھتے ہیں انسانیت مذہب ہے۔ تو یہ تصور جو ہے نا، یہ بات اس انداز میں نہیں کرنی چاہیے، چونکہ اس کے اندر اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں اسلام یا کسی مذہب کا انکار کروں گا تو آپ کو کوئی ضرورت ہی نہیں ہے مذہب کا انکار کرنے کی، چونکہ مذہب خدا نہ خواستہ مذہب کو اس خدمت کو کرنے کے مصادم تھوڑی کھڑا ہوا ہے، یہ تھوڑی کہتا ہے متصادم ہے، ہمارا دین تو ہمیں تعلیم دیتا ہے کہ ہم یہ کریں۔ لہٰذا جو لوگ یہ بات دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم مذہب کو نہیں مانتے، ہم تو انسانیت کو مذہب سمجھتے ہیں، وہ اصل میں ایک اور غلط تصور ہے جو کہ ہمارے یہاں آ گیا۔ جیسے ایک ٹرمینالوجی ہمارے زمانے میں آج سے 40 سال پہلے متعارف ہوئی تھی جسے ہم کہتے تھے سرخ سلام۔ ہم لوگ ایک دوسرے کے یہاں لکھا ہوتا تھا فلاں آدمی کو سرخ سلام، حالانکہ سرخ سلام کا کوئی تصور ہی نہیں ہے، یہ تو ایک جگہ سے گھوم کے آ گئی۔ اسی طریقے سے ہیومنزم جو ہے، ہیومنزم کے نام پر ہی تصور آ گیا ہے کہ بھئی میرا مذہب تو انسانیت ہے۔ یوں کہنا چاہیے میرا مذہب اسلام ہے،
میں اللہ کو رسول کو مانتا ہوں، دین کو مانتا ہوں، اور میرا مذہب مجھے یہ سکھاتا ہے کہ جو ضرورت مند تمہارے پاس آئے، اور میرے اللہ نے اگر صحت کا ہوں مجھے طب کا کے اندر مجھے مہارت دی ہے، مجھے لوگوں کی خدمت کی مہارت دی ہے، تو میں ان کی بھی خدمت کروں گا، اور میرا دین مجھے اس پر اجر دیتا ہے۔ میرا دین مجھ سے مطالبہ کرتا ہے اگر ضرورت ہے انسانوں کی بھی خدمت کر لو، ضرورت ہے تو جانوروں کی بھی خدمت کرو، اللہ تمہیں اجر دے گا۔ تو مجھے دین سے باہر نکل کر جا کر یہ دعویٰ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، میرا دین مجھے اسی کام کی تلقین کرتا ہے۔ اب بلا وجہ میں کوئی انسانی خدمت کو اسلام کے مقابلے میں لا کے کھڑا کرتا ہے، تو دراصل یہ وہ لوگ ہیں جو دین بیزار ہیں، تو انہوں نے دین کے مقابلے میں کچھ نہ کچھ لا کے کھڑا کرنا ہے، تو وہ کبھی خدمت انسانیت کو لا کے کھڑا کر دیتے ہیں، کبھی کسی چیز کو کھڑا کرتے ہیں، کبھی کسی چیز کو کھڑا کرتے ہیں۔ اور انیق صاحب یہ بات کہتے ہوئے تأمل ہوتا ہے کہ بات ذرا سخت ہے، لیکن حقیقت یہ ہے انیق صاحب، یہ لوگ جو ہے نا انٹلیکچوئل ڈس آنیسٹی کرتے ہیں، علمی بددیانتی کرتے ہیں، چونکہ یہ جانتے ہیں کہ ہم غلط کہہ رہے ہیں۔ اسلام کے مقابلے میں انسانیت کی خدمت کو کبھی بھی لا کے نہیں کھڑا کیا جا سکتا، دونوں مد مقابل ہوں، چونکہ اسلام تو انسانیت کی خدمت کی تلقین کرتا ہے، اس کی بات کرتا ہے۔ یہاں تک کے واقعات ہمیں ملتے ہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، حضرت علی کرم اللہ وجہ جیسی بڑی جلیل القدر شخصیت کے بارے میں جب آتا ہے کہ وہ جنگ کے اندر ہے، حالت جنگ میں ہے، مارنے کے لیے آدمی کے سینے پہ چڑھ گئے، اس نے تھوک پھینکا تو اتر گئے۔ کیوں اتر گئے؟ مار دیتے اس کو۔ صرف انسانی تکریم تھی کہ اس شخص نے جب مجھے اس پر تھوک پھینک دیا ہے، اب اگر میں اس کے ساتھ مارنے کا معاملہ کروں گا تو شاید میرا اس میں ذاتی غصہ نہ شامل ہو۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے صرف اس بنیاد پر کہ جو انسانی غصہ میرا شامل ہوگا تو میرا دین مجھے اس سے منع کرتا ہے۔ میرا دین میں ایک سوال آ سکتا ہے کہ بھائی تم نے اللہ کے بجائے اس کو ذاتی انتقام کے لیے مارا ہے، وہ اتر گئے۔ یہ اعلیٰ اخلاقی قدر جو ہے یہ دین نے دی ہے نا، یہ کوئی باہر سے تو نہیں آئی۔ ہمارے ہاں تو آج جو انسانیت کے نام پر دنیا میں پچھلے کوئی 40 سال سے جو قتل و غارت گری مچی ہوئی ہے اور جن ممالک نے مچائی ہے، 40 سال تو کم ہی کہہ رہا ہوں، 70-80 سال سے دنیا کی جتنی بڑی جنگیں ہیں وہ یہی لبرل ممالک تو کر رہے ہیں۔ تو اس باتوں کو ہمیں سامنے رکھتے ہوئے جب اس کے باوجود ہم اسلام کو ہیومنزم کے مقابلے میں لا کے کھڑا کریں انسانی خدمت کے، تو ایسے تمام لوگوں کو میں سمجھتا ہوں کہ وہ علمی بددیانتی کرتے ہیں، انٹلیکچوئل ڈس آنیسٹی کرتے ہیں، اور وہ جانتے ہیں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں، لیکن وہ اپنے ایک مقاصد کے تحت چپ چاپ بیٹھے ہوئے ایک ہی راگ کو لاپے جاتے ہیں اور ایک لوگوں کو گمراہ کرنے کا کام کرتے ہیں۔ اور اس میں آخری بات عرض کروں انیق صاحب کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو مشرکین مکہ کے سردار تھے ان کا جو جرائم گنوائے ہیں ان میں ایک جرم گنوایا ہے، ان الذین کفروا ویصدون عن سبیل اللہ، کفر بھی کرتے ہیں اور راستے بھی روکتے ہیں۔ راستے روکنے کا کیا مطلب ہے کہ لوگوں کے ذہن کے اندر خلفشار پیدا کرنا۔ آج کے دور میں ایک شخص اگر خدا کے معاملے میں اللہ تعالیٰ ہر کسی کو محفوظ رکھے، اگر کسی شخص کے ذہن میں خلفشار ہے تو کم سے کم وہ دوسروں کا دین کا راستہ تو نہ روکے۔ وہ کتنا بڑا جرم ہے بھائی، کہے کہ میں اس معاملے میں میرا ذہن کلیئر نہیں ہے لیکن میں دوسرے لوگوں کو کچھ نہیں کہتا، اس لیے کہ اس سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، میں خود کلیئر نہیں ہوں، میں تحقیق کر رہا ہوں، یہ اللہ مجھے ہدایت دے دے۔ لیکن یہ لوگ کیا کرتے ہیں عملاً، جو لوگ آج کے دور میں خلفشار پھیلاتے ہیں، تشکیک پھیلاتے ہیں، دین کے تصورات پر آواز اٹھاتے ہیں، وہ یصدون عن سبیل اللہ کی پوری تعبیر ہوتے ہیں، اس لیے کہ وہ اللہ کے راستے میں لوگوں کو آنے سے روکتے ہیں کہ تم کیوں جا رہے ہو، دیکھو دین تو ایسا ہے، دیکھو دین تو ایسا ہے۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنی چاہیے کہ ان لوگوں میں تو شامل نہ ہو، مشرکین مکہ کی طرح جو کفروا ویصدون عن سبیل اللہ، اور وہ قرآن کریم میں ان کا جرم گنا ہے، والمسجد الحرام الذی جعلناہ للناس سواء، تو یہ نہ کریں۔ تو یہ انٹلیکچوئل ڈس آنیسٹی کر کے دین کو خدمت انسانیت کے مقابلے میں کھڑا کر دینا کہ اگر آپ نے دین پر عمل کرنا ہے تو خدمت نہیں کر سکتے، اور اگر خدمت کرنی ہے تو دین چھوڑو، یہ بالکل بددیانتی علمی، ایسا کوئی تصور نہیں۔ ہمارا دین جتنا خدمت کا تصور دیتا ہے اتنا کسی نے تصور نہیں دیا۔ علمی بددیانتی کی آپ نے بات فرمائی، بہت اچھی بات ہے۔ جیسے آپ نے کہا نا سخت سی بات ہے، تو ایک سخت سی بات یہ ہے، علمی بددیانتی تو بہت دور کی بات ہے، یہ سراسر جہالت ہے جی، کہ دین ایک طرف ہے اور خدمت انسانیت الگ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خدمت انسانیت کو یا تو آپ نہیں سمجھے یا دین کو نہیں سمجھے، بالکل ایسے اور اپنی بات کہنا چاہ رہے ہیں۔ جس چیز کو ایک آدمی نہیں جانتا اس پر اسے بات نہیں کرنی چاہیے۔ بالکل ایسے تو میرے نزدیک میرا مذہب انسانیت ہے، ٹھیک ہے انسانیت، لیکن دین اسلام ہے، الخلق عیال اللہ، اور ایک تھوڑی بات ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، یعنی پوری انسانیت سے اللہ تعالیٰ مخاطبت کر رہا ہے، اور کان الناس امۃ واحدہ، اللہ تعالیٰ قرآن کریم فرما رہا ہے، میں فرماتا ہے وہ تمام انسانیت کو امت واحد قرار دے رہا ہے۔ تو پہلے دین کو سمجھیں، پڑھیں، جانیں، اس کے بعد اس قسم کی باتیں سمجھ میں آ جائے گی پوری بات کہ دین الگ انسانیت الگ ایسے نہیں ہے۔ یہ ان کی کم علمی
لا علمی ہے، جہالت ہے کہ جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ مفتی صاحب کچھ ویڈیو کوسچنز آپ کی خدمت میں۔ پہلا سوال مفتی صاحب کے لیے۔ السلام علیکم مفتی صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ ہر مشکل وقت اور پریشانی میں ہمیں اللہ تعالیٰ کی یاد آتی ہے، جبکہ خوشی کے موقع پہ ہم اللہ تعالیٰ کو بھول جاتے ہیں، اس کی کیا وجہ؟ اللہ تعالیٰ نے انسان کی یہ صفت بھی بتائی ہے قرآن کریم میں جی ہاں، کہ فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، کشتی پہ جب بیٹھتے ہیں اور وہ ڈولنے لگتی ہے تو اللہ کو بڑے یاد کرتے ہیں۔ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ، اور جب بھی کوئی برا وقت آتا ہے اس کے اوپر تو وہ روتا ہے، گڑگڑاتا ہے، اللہ سے دعا مانگتا ہے، اور جب حالات ہم اچھے کر دیتے ہیں تو پھر ویسے ہی ہو جاتا ہے۔ ویسے ہی ہو جاتا ہے۔ سورہ فجر میں بھی اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے۔ جی ہاں، دیکھیں یہ بات ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ خوشی میں، راحت میں اور تکلیف میں اللہ کو یاد کرنا یہ اصل تعلق ہے۔ خوشی میں یاد کرنے کا کیا مطلب؟ خوشی کا وقت آئے تو شکر کریں، جی ہاں، بار بار لمحہ لمحہ شکر کریں، لقمہ لقمہ شکر کریں، نعمت نعمت شکر کریں۔ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں جیسے فرمایا ہے کہ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا جب انسان شکر کرتا ہے تو اس میں دو کام ہوتے ہیں۔ ایک تو اللہ تعالیٰ خوش ہو کے اس کی نعمت میں اضافہ فرماتے ہیں، اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک احسان مندی اور بندگی کا اظہار ہوتا ہے۔ پروردگار تو نے مجھے نعمتیں دی ہیں، تو نے مجھے آزمائش سے محفوظ رکھا ہے، تو میں تیرا شکر نہ کروں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شکر کا ایک درجہ ہمیں سکھایا۔ جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین حاضر ہوئے اور انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول آپ راتوں کو اتنا طویل کھڑا ہوتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 60 سال سے اوپر ہو چکی تھی، آپ رات کو اتنا طویل کھڑا ہوتے ہیں کہ آپ کے پاؤں میں ورم آ جاتا ہے۔ ہمیں یہ خیال ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو آپ کو سورہ فتح میں بشارت دے دی ہے، لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر، کہ اللہ نے آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے، تو پھر آپ اتنی مشقت کیوں اٹھاتے ہیں؟ یعنی کہ ایک انسانی سوچ کے طور پہ تھا کہ آپ اپنا آرام کرتے رہیں، فجر کی نماز ہو فجر میں اٹھ کے آپ پڑھ لی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جسے ہم کہتے ہیں نا آج کے دور میں ایک پیراڈائم شفٹ کرنا، آپ نے پورا ایک جو طرز فکر ہے اس کو بالکل الٹ موڑ دیا صحابہ کرام کا۔ فرمایا افلا اکون للہ عبدا شکورا، میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ مطلب یہ اس سے بالکل صحابہ کرام کی فکر ادھر موڑی کہ بھئی اگر اللہ نے مجھے یہ نعمت دی ہے کہ لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک، کہ اللہ آپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف کرے گا، عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، آپ کو مقام محمود پہ رکھے گا، تو پھر میرا کام کیا بنتا ہے؟ میرا کام یہ بنتا ہے میں اس کے آگے کھڑا رہوں، اس نے بخش دیا تو کوئی بات نہیں، میں اپنی بندگی اور اس میں لگا رہوں، اور چاہے میرے پاؤں میں ورم آتا ہو۔ تو اصل یہ ہے فکر کہ خوشی میں بھی یاد کریں، راحت میں اللہ کو یاد کریں، زیادہ متوجہ ہوں۔ برائی میں، پریشانی میں اللہ کی طرف جانا یہ بھی اچھی بات ہے، جانا چاہیے، لیکن یہ ہے کہ پھر تھوڑا سا آپ کا تعلق جو ہے نا وہ خود غرضانہ سا ہو جاتا ہے۔ مشکل آئی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من انسان اذا مبتلاه ربہ فاکرمہ ونعمہ فیقول ربی اکرمن، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب اللہ انسان کو آزمائے اور خوب نعمتوں میں رکھے تو وہ کہتا ہے اللہ نے مجھے بڑی نعمتوں میں رکھا ہے، یہ ہے وہ ہے، اور ذرا سا اس کے اوپر تنگی کر دی تو وہ کہتا ہے یہ اللہ نے مجھے کہاں ذلیل و رسوا کر دیا ہے اور میرا ستیاناش کر دیا، یعنی اس طرح سے باتیں شروع کر دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ بات صحیح ہے ان کا سوال کہ جہاں ہم مشکل میں، پریشانی میں اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، وہاں نعمتوں میں بھی اس کی طرف رجوع کرنا چاہیے، شکر کے ذریعے کرنا چاہیے۔ اور شکر کے 3 درجے علماء نے لکھے ہیں، دل سے شکر، زبان سے شکر، عمل سے شکر۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی آل اور اولاد کو اللہ نے حکم دیا اعملوا آل داؤد شکرا، سبحان اللہ، کہ اے آل داؤد شکر والے کام کرو۔ شکر والے کام کیا ہیں؟ اللہ کی عبادت۔ شکر والے کام کیا ہیں؟ کہ جو نعمت اللہ نے دی ہے خصوصاً دولت وغیرہ وہ اس کے مخلوق تک پہنچانا۔ شکر والے کام یہ ہے کہ خیر کا پیغام عام کرنا، آپ کی ذات سے دوسروں کو نفع پہنچنا شروع ہو جائے، خیر الناس من ینفع الناس بن جائے، تب آپ جو ہیں وہ اللہ کے شکر گزار بندوں میں سے ہوتے ہیں۔ باقی یہ کہ قلب سے بھی شکر ہو، زبان سے بھی ہو، لیکن زبان کے شکر اور عمل میں تضاد نہیں ہونا چاہیے۔ زبان سے آپ شکر کر رہے ہیں اور عمل نہیں ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تینوں درجے کا شکر مانگتے ہیں، زبان سے بھی ہو، دل سے بھی ہو اور عمل سے بھی ہو۔ اگر ایک انسان یہ کر رہا ہوتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو اس کی نعمت میں بھی اضافہ فرماتے ہیں، اس کو اپنے ہاں لکھتے ہیں کہ یہ شکر گزار بندہ ہے۔ اور حضرت نوح علیہ السلام کی جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ تعریف فرماتے ہیں تو وہ آیت سنیں، کتنے پیار والی بھری آیت ہے، انہ کان عبدن شکورا، بلا شبہ وہ تھا ہمارا بندہ شکر کرنے والا۔ تو عبدن شکورا کا اللہ نے ان کو لقب دیا ہے کہ ہمارا ایک ایسا بندہ تھا جو شکر گزار تھا۔ تو شکر گزاری کی صفت اللہ کو بہت پسند ہے۔ جہاں صبر کرنا چاہیے اور مشکل میں اللہ تک رجوع کرنا چاہیے،
وہاں شکر بھی کرنا چاہیے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بات فرما چکے ہیں وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ, میرے بندوں میں شکر گزار لوگ کم ہیں. تو یہ ہمارا شمار ان میں نہیں ہونا چاہیے جو ناشکرے ہیں, شکر گزار نہیں ہیں, بس خاموشی سے, جسے ہم کہتے ہیں کہ بالکل ہی جانوروں کی طرح کوئی شعور ہی نہیں ہے, بس کھائے جا رہے ہیں پیے جا رہے ہیں, توجہ اللہ نہیں ہے, وہ ہونی چاہیے. تو یہ سوال اس لحاظ سے اچھا ہے اور ہماری توجہ ادھر جانی چاہیے کہ مشکل میں بھی ہم پکاریں اور راحت میں بھی اللہ کو پکاریں. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیونکہ وہ اللہ ہی ہے جو ہمیں ہنساتا ہے اور وہ اللہ ہی ہے جو ہمیں رلاتا ہے. قرآن کریم فرما رہا ہے. اگلا سوال مفتی صاحب کی خدمت میں. مفتی صاحب میرا سوال یہ ہے کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جن میں کا قیامت کے دن سب سے پہلے سوال کیا جائے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے, اس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4-5 چیزوں کا ذکر فرمایا کہ جب انسان کے پاؤں اپنی جگہ سے نہیں ہلیں گے. اس کے اندر ایک تو نماز کے بارے میں بھی سوال ہے, اس کی عمر کے بارے میں سوال ہے کہ کہاں بتایا, کہاں سے مال کمایا, کہاں خرچ کیا. یہ 3-4 سوال اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت کے دن فرمائیں گے. اور ان احادیث اور بھی بعض روایت میں آتا ہے کہ نماز کے بارے میں سوال, ان کو جب جمع کریں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسان سے من حیث المجموع اپنی نماز کے بارے میں پوچھیں گے, ذریعہ آمدنی کے بارے میں پوچھیں گے, خرچ کیا, عمر کہاں بتائی, یہ سارے سوالات کیے جائیں گے. اور جتنا علم تمہارے پاس تھا اس میں سے کتنا عمل کیا. اور مفتی صاحب ایک بات اور کہ اگر کوئی قتل کیا کسی انسان کا, اس تعلق سے ہی پوچھا جائے گا. جی دیکھیں یہ کئی روایت آتی ہیں جس میں جمع ہوتا ہے کہ قتل بھی اگر کسی کا کیا ہو, کوئی ظلم کیا ہو, اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا. بعض روایت میں اس طرح کی بھی چیزیں ملتی ہیں. تو ان روایات کو جب ہم جوڑتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ جو من حیث المجموع حقوق اللہ اور حقوق العباد ہیں ان کے بارے میں مجموعی طور پہ سوال ہوگا. جیسے نماز کے بارے میں, حلال حرام کے بارے میں, اللہ تعالیٰ نے اگر کوئی حکم دیا ہے, کوئی علم دیا تھا, اس پہ کتنا عمل کیا, ان سب چیزوں کے بارے میں اسی لحاظ سے سوال ہوگا. اور یہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سوال سے محفوظ رکھے اور ہمیں اس سے آسانی سے گزار دے. لیکن اس سوال کے حساب سے پھر ہمیں تیار ہونا چاہیے. اور یہ وہی بات ہے جس کی طرف قرآن کریم سورہ مطففین میں اشارہ ہوا ہے کہ کیا ان لوگوں کا گمان یہ ہے کہ وہ اللہ کے آگے الا یظن اولئک انہم مبعوثون لیوم عظیم یوم یقوم الناس لرب العالمین, کہ جب اللہ کے آگے لوگ قیامت میں دن کھڑے ہوں گے اور وہ باز پرس کر رہا ہوگا, وہ پوچھ رہا ہوگا کہاں سے کمایا, کہاں خرچ کیا, کیا عمل کیا, نماز پڑھی, یہ چیزیں کی, تو اس وقت پھر آپ کیا جواب دیں گے. تو اس دن کے لیے کوئی تیاری کر کے رکھیں اور اس میں جو کمی کوتاہی ہوتی ہے اس کے لیے توبہ استغفار کریں. تو ہمارے دین کا جو یہ تصور ہے کہ انسان اپنے عمل میں کبھی بھی, جسے ہم کہتے ہیں اپنے عمل کے اندر کبھی بھی کامل نہیں ہو سکتا, پرفیکٹ نہیں ہو سکتا, لیکن اگر وہ کوشش میں لگا رہتا ہے اور کمی کوتاہی کے لیے اللہ کے آگے وہ سربہ سجود رہتا ہے, بندگی کا اظہار کرتا ہے, تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ نعمت کرنے والا ہے, بہت مہربان ہے. بندہ اگر من حیث المجموع رجوع اللہ کر رہا ہے, کمی کوتاہی ہوتی ہے اس پر استغفار کرتا ہے, تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو کامیابی نصیب فرمائیں گے. لیکن اگر وہ کمی کوتاہی بھی کرتا ہے اور رجوع اللہ بھی نہیں ہے اور احساس شرمندگی بھی نہیں ہے, تو پھر اس صورت کے اندر قرآن کریم میں جیسے قرآن کریم اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس شخص کے دائیں ہاتھ میں حساب دیا گیا وہ خوش ہوگا, بائیں ہاتھ میں دیا گیا تو وہ پھر اپنے آپ کو کوسے گا اور برا بلا. تو اس لحاظ سے یہ دیکھیں کہ ہم یہ جو سوال ہم سے کیے جائیں گے قیامت کے اندر ابتدائی, اس کے لحاظ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان احادیث کا مقصد کیا ہے. محدثین لکھتے ہیں کہ اس طرف توجہ دلانی مقصود ہے کہ کتنی اہمیت کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ جب سوال کریں گے تو بندے کے پاؤں اپنی جگہ سے اس وقت تک نہیں ہلیں گے جب تک ان سوالوں کے جواب نہ دے دیں, اس کے بعد باقی باتیں ہوں گی. تو اس سوال کی طرف متوجہ بھی ہونا چاہیے, اہمیت کے ساتھ اس کی طرف ہونا چاہیے. اور اس میں اندر جو ایک اہم سوال ہے نیک صاحب, کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا, آج کے دور میں تو یہ بہت ہی اہم ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے کہ حرام اور حلال کے مسائل ایسے ایسے آنے لگے کہ بتانا لوگوں کو مشکل ہو گیا. یعنی صحیح معنوں میں دیکھیں تو حرام کمانا آسان ہوتا جا رہا ہے, حلال پہ جانا مشکل ہے. لیکن جب کسی آدمی کو یہ تکلیف ہو کہ میں حلال نہیں کما پاتا, تو تھوڑی دیر کے لیے ان حدیث کو پڑھ لیا کریں, اس سے بڑی تقویت ملتی ہے. انسان کو ہوتا ہے کہ نہیں بھائی یہ دنیا تو ہماری آنی جانے والی چیز ہے, ہم نے آج کمایا. آج ہی میں ایک حدیث اپنے طلبہ کو پڑھا رہا تھا جس میں لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, 4 بڑے صحابہ سے روایت ہے, ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی روایت ہے کہ کسی شخص نے دوسرے کی ایک بالش بھر زمین بھی ظلماً قبضہ کی تو سزا کے طور پہ قیامت کے دن اور جو کچھ تو ہوگا وہ ہوگا,
اللہ تعالیٰ اس بالش بر زمین 7 زمینوں کا بوجھ اس کے گلے میں باندھیں گے قیامت میں. ایک بالش بر زمین انیق صاحب، بالش بر زمین پہ تو ایک پرندہ بیٹھتا ہے صرف. آپ یہاں تو دیکھیں لوگ ایکڑ کے ایکڑ کھا جاتے ہیں اور ناجائز غیر قانونی کام کرتے ہیں. تو من این اکتسبا، کہاں سے کمایا، اور اگر کمایا صحیح تو خرچ کہاں کیا. بعض لوگ کماتے جائز طریقے سے ہیں اور لٹاتے بھی غلط سلب جگہوں پر ہیں، اسراف بھی کرتے ہیں، تبذیر بھی کرتے ہیں، فضول خرچیاں بھی کرتے ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ سوال پوچھیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی تیاری کی توفیق دے. لیکن یہ بڑے بھاری سوال ہیں. جی بھاری ہم یہاں پہ نہیں، اپنے یہاں پر اگر ہمارے پاس اگر حکومت کا ٹیکس کا آفیسر آ جائے اس کا جواب دینا مشکل ہو جاتا ہے، تو وہاں جا کر آدمی کیا جواب دے گا اللہ کو جس کو ساری چیزیں پتہ ہے. تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے اور تلقین کرنی چاہیے. ہمارے اس پروگرام سے پیغام تواتر کے ساتھ جاتا ہے کہ اولاد کو جن چیزوں کی آپ تلقین کریں اس میں اہم ترین تلقین ہے حرام کھانے سے بچنا، حلال کھانے پر جانا. وہ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ قیامت کے دن جو 4-5 سوال ہیں ان میں ایک سوال یہ بھی ہے کہ کہاں سے کمایا، کیا خرچ کیا، سبحان اللہ. خرچ کیا. اور جتنا علم تمہیں دیا گیا تھا اس پر عمل کتنا کیا. بالکل. اللہ اکبر. لیکن مفتی صاحب ایک بات اور، نماز آپ نے بیان فرما دیا، سب سے پہلے نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا. وہ حقوق اللہ، اگر کسی نے کسی انسان کا قتل کیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ پوچھا جائے گا. یعنی حقوق اللہ تو ہو گیا، نماز ابھی حقوق العباد کہ اس شخص نے اس شخص کو قتل کیا تھا، اور مقتول اس طرح آئے گا جس طرح اس کا بالکل ابھی قتل ہوا، تازہ تازہ خون بہہ رہا ہے، اور وہ اللہ کے سامنے یہ فریاد کرے گا اور قاتل موجود ہے کہ اے اللہ اس سے پوچھیے کہ اس نے مجھے کیوں قتل کیا تھا. انیق صاحب یہ 2 باتیں ہیں، ایک تو یہ حدیث ہے، دوسرا وہ قرآن کی آیت ہے جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ ٹھیک ہے، بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ. یہ سوال یہاں پر بھی ہوگا ٹھیک ہے، کہ وہ شخص آ کر مقتول ہے، وہ آ کر کہے گا اللہ اس سے پوچھے مجھے کیوں قتل کیا گیا. یعنی اس سے مراد وہ اس آیت کی طرف اشارہ ہے کہ اگر اس نے قتل ناحق کیا ہے یا قتل حق کیا ہے. جی جی بالکل. اگر اس نے قتل حق کیا ہے پھر تو اس کے لیے جائز اللہ نے قرآن کریم میں رکھا ہے قصاص. لیکن اگر اس نے قتل ناحق کیا تو پروردگار اس سے آپ پھر محاسبہ فرمائیے. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے جن بڑے کاموں کے پر سوال ہوگا، جن میں سے باس پرس کی جائے گی اور اہم ترین سوال ہوں گے، ان میں سے ایک سوال یہ بھی ہوگا جس کے اندر کس نے قتل کیا تو مقتول آ کر کہے گا پروردگار یہ میرے ساتھ اس نے یہ معاملہ کیا ہے. تو اس کی اہمیت اس سے اندازہ لگائیں کہ براہ راست سوال ہوگا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ پوچھیں گے وہاں بندہ کیا جواب دے گا جس نے قتل اور کیا. اہمیت اس بات کی بھی کہ ایک انسان کی جان کی اہمیت دین کے نزدیک کتنی زیادہ ہے. کتنی زیادہ ہے. بالکل ایسے ہی ہے، بالکل ایسے ہی. اور ایک انسان کا جو قتل ہے وہ کتنا بڑا یا کتنا سنگین جرم ہے. بہت بڑا جرم ہے. بالکل یہ ہمارا دین ہمیں بالکل ایسے ہی سکھاتا بالکل ہے. سکھاتا ہے. ہمارا دین تو یہ بھی کہتا ہے نا، قرآن کریم بیان فرماتا ہے کہ جس نے ایک انسان کی جان بچائی اس نے گویا پوری انسانیت کی جان بچائی، اور جس نے ایک انسان کو قتل کیا اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا. بالکل ایسے ہی ہے. تو پھر جو ابھی آپ بات فرما رہے تھے کہ اخلاقیات ایک طرف ہے اور دین ایک طرف، انسانیت کا مذہب الگ ہے، دین الگ، اس سے بڑی انسانیت کی بات کون سا دین کر بالکل رہا ایسے ہی ہے؟ بالکل ایسے ہی. اور یہ بالکل جو ہم پچھلا سوال بھی تھا اور اس سوال کو ہم جوڑتے ہیں اگر کہ اس سوال کے اندر آپ دیکھیں کہ کن چیزوں پر اللہ مؤاخذہ فرما رہے ہیں، ان میں سے جو چیز جو ہے اس کا تعلق حقوق العباد سے، قتل کا تعلق، تو اس دن حساب ہو رہا ہے، نماز کے ساتھ ساتھ اس کا بھی حساب ہو رہا ہے. تو جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دین انسانیت کے مد مقابل کھڑا ہے، یا تو خدمت انسانیت کرو یا دین پر چلو، تو وہی بات ہے جو آپ نے بھی کہی کہ وہ جہالت کرتے ہیں اور جان بوجھ کے کرتے ہیں. جہل مرکب ہوتا ہے. دین کبھی بھی خدمت انسانیت کے مقابل نہیں کھڑا، خدمت انسانیت کی ترغیب دیتا ہے، انسانیت کے خلاف جرائم سے روکتا ہے، ناحق قتل ناحق سے روکتا ہے، چاہے غیر مسلم کا قتل ناحق کیوں نہ ہو. اب اگر کچھ مسلمان غلطی کر دیتے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ دین کا حکم ان کو یہ ہے، وہ اپنے عمل سے غلطی کر رہے ہیں چاہے وہ مسلمان کیوں نہ ہو. دین ان کو غلط قرار دے رہا ہے، لیکن ان کے فعل کو دین کی طرف لوٹانا اور یہ سمجھنا کہ دین کی ترغیب کی وجہ سے انہوں نے یہ کام کیا، یہ بددیانتی ہے. اور آج کے دور کی جو پھیلی ہوئی چند بڑی خیانتیں ہیں اور بددیانتیاں ہیں، ان میں ایک یہ بھی شامل ہے کہ اس طرح کے تصور پیدا کرنا. سبحان اللہ. آج کے پروگرام کا مفتی صاحب آخری سوال آپ کی خدمت میں جناب. السلام علیکم مفتی صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ نماز میں وہ کون کون سے واجبات ہیں جن کے چھوٹنے پر سجدہ سہو لازم ہو جاتا ہے؟
نماز کے اندر کئی چیزیں ہیں جو واجب ہیں، جیسے مثال کے طور پہ ارکان کو، یعنی رکوع سے آپ سجدے میں جا رہے ہیں تو ارکان کے درمیان غیر ضروری تاخیر نہ ہو، سورہ فاتحہ کے ساتھ سورت کا ملانا۔ اب ان کے اندر تاخیر جو ہوتی ہے، اگر کسی رکن سے دوسرے رکن کے منتقل ہونے میں تاخیر ہو جاتی ہے، یا مثال کے طور پر اگر آپ سورہ فاتحہ کے ساتھ سورت نہیں ملاتے، یا مثال کے طور پہ آپ قعدہ اولیٰ ترک کر دیتے ہیں، تو ان صورتوں میں آپ کے اوپر سجدہ سہو واجب ہوتا ہے۔ اگر آپ کو رکن چھوڑ دیتے ہیں تو پھر اس صورت میں سجدہ سہو سے مداوع نہیں، جیسے ایک آدمی رکعت بھول گیا، ایک آدمی رکوع بھول گیا، تو پھر اس صورت میں سجدہ سہو نہیں ہے، چونکہ وہ فرائض کا مداوع جو ہے وہ سجدہ سہو نہیں کرتا۔ لیکن اگر واجب ترک کر دیتے ہیں آپ تو واجب کے بدلے میں کرتا ہے۔ تو جیسے سورہ فاتحہ پڑھنا جو ہے، قرات کرنا فرض ہے، لیکن سورہ فاتحہ پڑھنا اور اس کے ساتھ سورت ملانا، اسی طریقے سے رکوع سے سجدے کے درمیان انتقال ہونا، یہ ساری چیزیں واجبات ہیں۔ رکوع کے بعد صحیح سے قیام کر کے پھر جانا، یہ ساری چیزیں واجبات میں شامل ہیں۔ اور اس کے مقابلے میں جو سنتیں ہیں جیسے کہ تسبیحات وغیرہ ہیں، ان کی ترک پر سجدہ نہیں ہے، سجدہ سہو نہیں ہے، البتہ پڑھنا چاہیے ان کو۔ اس کے لیے بہتر صورت یہ ہے، اب تو پروگرام میں ظاہر ساری چیزیں بھی تفصیل بیان کرنے، کہ نماز کی آج کل کتابیں بہت آسانی سے میسر ہیں، اس کے اندر فرائض، واجبات اور سنتوں کی تفصیل دی ہوئی ہوتی ہے۔ جو واجبات ہیں ان کے ترک کرنے کی صورت میں سجدہ سہو ہے، فرائض کے ترک کرنے کی صورت میں نماز کا اعادہ ہے، اور سنتوں کے ترک کرنے کی صورت میں سجدہ سہو نہیں ہے، نماز ہو جاتی ہے، البتہ عادت نہیں بنانا چاہیے اس کو، عادت نہیں بنانا چاہیے اس کو۔ مفتی صاحب آپ کا بڑا شکر گزار، بڑا ممنون آپ تشریف لائے اور ہمارے معزز ناظرین نے جو سوالات پوچھے تھے ان کے شافی جوابات آپ نے قرآن و سنت کی روشنی میں عطا فرما دیے۔ ہمارے علماء کو اللہ سلامت رکھے، تشریف لاتے ہیں، ہماری علمی کمی کو دور فرما دیتے ہیں اور بتاتے ہیں ہمیں کہ تفہیم دین کیا ہے۔ بہت مشکل سوالات بھی آتے ہیں، بعض اوقات بڑے ثقیل سوالات بھی آتے ہیں، ہر طرح کا ناظر ہے ہمارے پاس، بعض پروفیسرز ہیں، ڈاکٹرز ہیں، وائس چانسلرز ہیں، وہ بھی سوالات کرتے ہیں، اور بعض سوالات ایسے ہوتے ہیں کہ جو عامت الناس کے ذہنوں میں جنم لیتے ہیں۔ مفتی صاحب ہر سوال کا استقبال کرتے ہیں، اس کو جواب سے نوازتے ہیں، اور ہم سب کی جو ذہنی گتھیاں ہیں ان کو سلجھا دیتے ہیں۔ مفتی صاحب ہم آپ کے ایک بار پھر شکر گزار ہیں، آپ تشریف لائے۔ خواتین و حضرات، پیام صبح کا اختتام ہوتا ہے روزانہ ایک قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا۔ آپ فرماتے ہیں کہ دوسروں کے جن کاموں کو تم برا سمجھتے ہو ان سے اپنا دامن بچا کر رکھو۔ دوسروں کے جن کاموں کو تم برا سمجھتے ہو ان سے اپنا دامن بچا کر رکھو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت، خدا حافظ۔